بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محرم کا مہینہ شروع ہے۔ پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس مہینے میں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں تفرقہ بازی اور مذہبی منافرت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جو شدت ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ہر فرقہ وہ اپنے موقف کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ جب بات یہاں پہ آتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہے، یہاں پہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ انسان کو رواداری، باہمی محبت، ہم آہنگی، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین نے مسلمانوں کو خاص طور پر اللہ نے اپنے قرآن پاک میں باہمی طور پر متحد ہونے کا درس دیا ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی اس مہینے میں اس طرح کے مسائل سامنے نہیں آتے جیسے ہمارے پاکستان میں آتے ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے والوں کو کافر قرار دے رہا ہے، دوسرے والا کسی اور کو کافر قرار دے رہا ہے، تو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں جو انتہائی نامناسب ہے۔ اس مہینے میں انسان جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے جو عقائد ہیں وہ اپنے عقائد پر عمل کرے، اپنے عقائد کے مطابق عبادات کرے، اپنے عقائد کے مطابق جو ان کے رسومات اور طور طریقے ہیں ان کو اختیار کرے، اس کو اجازت ہے، لیکن دوسرے پر بیجا تنقید یا نامناسب ہے۔ اور پھر آپ کے جو بھی نظریات ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کے طور طریقے ہیں، آپ اس کو اپنی حد تک رکھیں اور اپنی چار دیواری میں رہتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ صحابہ کرام ہمارے لیے محترم ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ائمہ کرام قابل احترام ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے شاندار زندگی گزاری اور ایسا طرز عمل اختیار کیا جو ہمارے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے۔ تو ہمیں ان کے اس طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان بزرگ ہستیوں پر تنقید کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام پر تنقید یہ بھی غلط ہے، اہل بیت پر تنقید یہ بھی غلط ہے، ائمہ کرام پر تنقید یہ بھی غلط ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شاندار زندگیاں گزاری، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اختیار کیا۔ صحابہ کرام، اہل بیت یہ تو براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام سے فیض یافتہ ہیں، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیا۔ اس طرح ائمہ کرام ہیں، تو ائمہ نے بھی بڑی شاندار زندگیاں گزاری ہیں، تو ہم ان کے اس طرز عمل کو اختیار کریں، نہ کہ ہم ان پر تنقید کرنا شروع کر دیں۔ یہ طرز عمل غلط ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں باہمی محبت کا، رواداری کا، ہم آہنگی کا درس دیتا ہے کہ جس طرح باقی دنیا میں اہل تشیع بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن جو ہم آہنگی وہاں پہ پائی جاتی ہے ہمارے ہاں وہ مفقود اور نظر نہیں آتی۔ تو اس کو کم کیا جائے، باہمی محبت کو، رواداری کو، اس کو فروغ دیا جائے۔ محرم کا یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔